معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے یا شعبان کا مہینہ آ جائے، اس کے اوپر محنت اتنی زیادہ کر دی گئی ہے کہ رمضان میں بھی یہ شراب پیے گا، رمضان میں بھی یہ زنا کرے گا، یہ جس سے یہ فون پر پہلے بات کر رہا تھا اس سے رمضان میں بھی بات کرے گا، اسی طریقے سے جس سے چیٹنگ کر رہا تھا رمضان کے مہینے کے اندر گوگل پر بیٹھ کر، اسی طریقے سے یوٹیوب پر بیٹھ کر، اسی طریقے سے کسی دوسری ویب سائٹ پر بیٹھ کر یہ سارے کام جو وہ پہلے کر رہا تھا شیطان محنت کر کے جا چکا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھی اگر تم ان کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو بتاؤ 11 مہینے کے اندر کیسے ان کو چھوڑو گے؟ رمضان کے مہینے کے اندر تو آپ کو ان تمام چیزوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شعبان کا مہینہ آتا تھا اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھنے شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ علیہ السلام سے معلوم کیا جاتا کہ تم شعبان کے مکمل روزے رکھ رہے ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اللہ نے تو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور تم مکمل شعبان کے روزے رکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، رمضان کے مہینے آنے سے پہلے، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس وقت ہمارے اوپر سایہ فکن ہو، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اس کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ جیسے جیسے قریب ہوتا جاتا ہے اس وقت ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات ابھرتی جاتی ہے کہ مجھے تو اپنے بچے کی شادی کرنی تھی، بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا نہیں بلکہ اڑ گیا، یہ رمضان کا مہینہ اڑ گیا، اس وجہ سے مجھے اب عید کے بعد اپنے بچے کی شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سارے الفاظ ہمارے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو رمضان کے روزے نہیں رکھنے ہیں، ہمیں تو رمضان کی کوئی قدر و منزلت نہیں معلوم، ہمیں تو رمضان کا کچھ نہیں معلوم کہ رمضان میں کیا کام کرنے ہیں، رمضان کس لیے آتا ہے اور ہمیں کیا سکھا کر کے جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان کو نہیں معلوم ہے اور مسلمان سیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ بتاؤ کہ ایسا ہی مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان صرف جمعے کا روزہ رکھتا ہے، جمعے کے دن کی کاموں کی چھٹی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کے مہینے کے اندر صرف جمعے کا روزہ رکھ لیا گیا اور جمعے کا روزہ رکھ کر کے انسان نے پورے 8 دن کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے، کیا بتاؤ اللہ نے صرف جمعے کے دن کے روزے فرض کیے ہیں کہ رمضان میں بھی صرف جمعے کا روزہ رکھ لیا جائے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جمعے کے روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت کے یہاں میرا بہت اونچا مقام ہو جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرا بہت اونچا مقام ہو جائے گا، اللہ کے یہاں مجھے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ نے پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، ورنہ اللہ کے یہاں ضرور باز پرس ہوگی۔ اللہ نے یہی تو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسان، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور انسان کبھی یہ سوچنے لگے، انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ نے صرف ہمارے اوپر ہی روزوں کو فرض کر دیا ہے، ہم سے پہلے بھی تو بہت ساری امتیں گزری ہیں، ہم سے پہلے بھی تو بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ہم سے پہلے بھی تو نہ جانے کتنے کروڑوں انسان گزرے ہیں، نہ جانے کتنے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں نہ جانے کتنی امتیں گزری ہیں، کیا وہ بھی روزے رکھتے تھے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب اسی آیت کریمہ کے اندر دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تجھ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، تجھ سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے جیسی اہم عبادت کے اندر یا روزے جیسی پریشانی کے اندر صرف اسی امت کو ڈالا گیا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس لیے انسان کو روزے رکھنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کے مہینے کے اندر جمعے کے روزے رکھ لیے جائے اور جمعے کے روزے رکھ کر کے یہ سمجھ لیا جائے کہ بس میں نے پورے سال کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ 4 روزے رکھ لیے جائیں گے اور یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ہاں میں نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے ہیں۔ رمضان کے چاند جب نظر آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے تو چہرے اتر جاتے ہیں،
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر ایسے مہینے کو لے کر کے آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آنا چاہتا تھا اس سے قبل علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے اس وقت تک صحابہ کرام صرف نفلی روزے رکھتے تھے. اس وقت تک مکمل مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. جب آپ علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے گئے ہیں سن 2 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. اس کی لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو اس کی. یقیناً آپ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر